حضرت ابو طالب یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ ارشادات فرمانا چاہتے ہیں، جو پیغام آپ دینا چاہتے ہیں، وہ آپ پیغام دیجئے۔ اور وہ منظر ایسا منظر تھا کہ حضرت ابو طالب اس دن دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے اور تلوار ہاتھ میں ہے، کیونکہ اب بات دین کی ہونے جا رہی ہے، اور ایک جانب حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے ہیں، ایک جانب جعفر طیار کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک جانب خود مصطفیٰ۔ تو گویا ابو طالب کے گھر میں ان کفاروں کو پہلی دعوت دینے سے قبل یہ بتا دیا کہ آج اگر کسی میں جرت ہے تو آج بات کر کے دکھا دے۔ چاروں طرف سے کفاروں کو بیچ میں گہرے میں لیے ہوئے ہیں، اور اب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ دعوت دینا شروع کی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تم لوگ جن بتوں کو پوجتے ہو، ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دو اور سنو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ابو لہب نے جب یہ سنا تو اس وقت وہ یہ کہنے لگا کہ میں تو تمہیں یہی کہتا تھا نا کہ کچھ نہ کچھ یہ کہنے والے ہیں، اب دیکھو یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ابو لہب کا یہ کہنا تھا، حضرت ابو طالب کے جو الفاظ ہیں آج بھی یہ ہماری تفاسیر کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ نے جلال بڑے انداز میں ابو لہب سے کہا کہ اجلس یا حمار، کہ ایک گدھے بیٹھ جا، آج تیری ایک نہیں سننی۔ اور پھر یہ کہنے لگے کہ قم یا سیدی یا مولائی، کہ اے میرے مولا، اے میرے سردار، آج آپ فرمائیے کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اب حضرت ابو طالب یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے مولا، اے میرے سردار۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جس دن حضرت ابو طالب نے 40 کافروں کے بیچ میں نبی کو مولا فرمایا، نبی کو مولا کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کا بدلہ غدیر خم پر اتار دیا کہ اور یہ بتا دیا کہ ابو طالب تم نے میرے نبی کو 40 کے بیچ میں مولا کہا، اب دیکھنا میرے نبی تمہارے بیٹے کو 1,24,000 کے بیچ میں مولا کہیں گے۔